अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम महर बुखारी के साथ और मैं हूं आपके साथ अनम अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 दिन पहले जिस चीफ इलेक्शन कमीशन के नीचे ज़िमनी इंतखाबात में बड़ी कामयाबी हासिल की, आज उसी इलेक्शन कमीशन के चीफ के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की बरतरफी के लिए दायर रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTI के 123 अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफा दिया, मगर इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी नहीं दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी मखसूस सियासी जमात को फायदा पहुंचाने के लिए है। रेफरेंस में दावा किया गया कि चीफ इलेक्शन कमीशन किसी को खुश करने के लिए अपने हलफ को ही भूल चुके हैं। रेफरेंस में फॉरेन फंडिंग केस का हवाला भी दिया गया कि 17 जमातों की इकट्ठी स्क्रूटनी की दरखास्त दी गई, मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दीगर सियासी जमातों का केस ज़ेरे इल्तिवा रखा और PTI के खिलाफ फैसला दिया। रेफरेंस में यह दावा भी किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले को मुलतवी नहीं किया, लेकिन सिंध और पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए। दरखास्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जानिबदार करार देते हुए ये इल्जाम भी आयद किया गया कि मियां नवाज शरीफ के कहने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मनपसंद 11 PTI के मेंबरान का इस्तीफा मंजूर किया। हलफ की खिलाफ वर्जी पर अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओहदे पर बरकरार रहने की अहलियत नहीं रखते, उन्हें बरतरफ किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ PTI ने ये रेफरेंस एक ऐसे वक्त में दायर किया कि जब 2 दिन पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शन में तारीखी कामयाबी हासिल की, और ये रेफरेंस इस मौके पर इसलिए भी दायर किया गया कि साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का फैसला इलेक्शन कमीशन में करीबन 1 माह से महफूज है। तोशाखाना केस में इमरान खान पर संगीन इल्जामात हैं और इमरान खान को असल खतरा इस केस में नाअहल होने से है। इससे पहले अगस्त में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग का फैसला आने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी का रेफरेंस दायर किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अरसे से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुतनाज़े बनाने की कोशिश में है। इमरान खान के लिए खुले लफ्जों में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नून लीग का आदमी करार देते रहे। इलेक्शन कमिश्नर है, वो हमें पता है कि हर हफ्ते हर वीकेंड पे जाता किधर है, हुक्म लेता है वो जाके उसे हमजा से और मरियम से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो ऑडियो लीक्स में ये भी आ गया कि ये नून लीग का खास आदमी है, ये जो सिकंदर सुल्तान है। सिकंदर सुल्तान से बददियानतदार इलेक्शन कमिश्नर मैंने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये बिल्कुल एक नून लीग का प्लांटेड एजेंट है। ये अजब बात है कि एक तरफ इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मातहत कराए गए इलेक्शन PTI को कबूल हैं, मगर दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर कबूल नहीं। कल ही इमरान खान एक इंटरव्यू में इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मातहत आम इंतखाबात कराने के लिए भी तैयार दिखाई दिए। सिकंदर सुल्तान राजा की मौजूदगी में आप इलेक्शन लड़ेंगे? इलेक्शन तो खैर हम लड़ेंगे, हमारे पास कोई चॉइस नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये दोहरा मयार क्यों है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान को नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन होते हुए क्यों नजर नहीं आ रहे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से आपको मसला क्या है? उनके नीचे ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को कबूल कर लेते हैं, लेकिन बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको कबूल क्यों नहीं करते? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। सबसे पहले तो मैं एक बार फिर, चूंकि अभी बिल्कुल कल ही हम इलेक्शन परसों जीते हैं, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान से अवाम का, जिन्होंने एक बार फिर इमरान खान साहब पे एतमाद किया है, खासकर अपने हल्के के अवाम का, NA-22 मर्दान का, तख्त भाई का, जिन्होंने ये हैट्रिक की है जीत की। और हमारा हल्का इमरान खान साहब ने, तहरीक इंसाफ ने, हम लोगों ने तीसरी बार अल्लाह ने हमें इज्जत दी है। मैं शुक्रगुजार हूँ, हम इस काबिल नहीं है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का बड़ा एक अहम रोल है, बड़ा अहम ओहदा है, और हमारे दौर में इनकी जो है वो नामजदगी हुई और अपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट उस पर बैठी थी। और देखें, जब तक आप ओहदे पे आते नहीं हैं तो आपका तो कॉन्ट्रैक्ट का पता नहीं लग सकता। राजा साहब ने जिस तरह से कंडक्ट किया है, हमें उस पर स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस हैं, जाती कोई बात नहीं है, लेकिन उनका जो रोल है, जिस तरह से उन्होंने उसको चलाया है, उस पर हमारी रिजर्वेशंस बहरहाल मौजूद हैं। कि एक तो ये जो फॉरेन फंडिंग वाला जो केस है, जो एक्चुअली प्रोहिबिटेड फंडिंग केस है, उसका तो नाम भी गलत लोग लेते हैं,
اس میں جس طرح ہمیں لگتا ہے کہ ہماری وچ ہنٹنگ ہوئی ہے، حالانکہ ہم نے سب کچھ ان کو دے دیا ہے، لیکن جو بنیادی بات ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی ڈائریکشن تھی کہ باقی جماعتوں کا بھی آپ کریں، اس پہ بالکل ہلکا ہاتھ رکھ کے صرف تحریک انصاف کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ بات ہے. دوسرا، یہ جس طریقے سے بلدیاتی یہ جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں کہ پہلے جو ریزگنیشنز ایکسیپٹ کی گئیں، ایک ہی دن میں ایک ہی طریقے سے ایک ہی طرح سب لوگوں نے ریزگنیشنز دی، اور 122 سے 23 لوگوں نے دی، اور ان میں سے ہم 11 کے ایکسیپٹ کیے گئے. حالانکہ ہم نے استعفے اسی لیے دیے تھے کہ ایکسیپٹ کیے جائیں، لیکن اس لیے نہیں دیے تھے کہ اس کو پولیٹیکلی لوگ مینور کریں کہ ہمارے کچھ حلقوں میں ایکسیپٹ کر لیں اور کچھ کو ریجیکٹ کر لیں، تاکہ وہ ان کا تو مقصد یہ تھا کہ اس طریقے سے ہماری اکثریت کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. اور پھر جو آڈیو لیکس آئیں اس پہ آئی ڈونٹ نو آپ نے فالو کیا یا نہیں، لیکن اس پہ تو ہم نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی تھی اسد عمر صاحب کی سربراہی میں، عمران خان صاحب کی ڈائریکشن پہ، کہ جس میں وہ آڈیو لیکس باقاعدہ پڑھ کے سنائی گئیں، اور آپ نے اس کو دیکھا بھی ہوگا، اس کا ٹرانسکرپٹ بھی پڑھا ہوگا. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کیونکہ میں خود چونکہ پارلیمنٹری افیئرز کر رہا ہوں وزیر، تو جو اسپیکر کا عہدہ ہے وہ نان کنٹروورشل ہونا چاہیے اور اس کو ایک بہت حد تک آزاد ہونا چاہیے. جو وہاں ٹرانسکرپٹ آیا، ریفرنس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ میاں نواز شریف کے کہنے پر چیف الیکشن کمشنر نے من پسند پی ٹی آئی اراکین کے استعفے منظور کیے. سر، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ جوڈیشل کاؤنسل میں تو ثابت کرنا پڑے گا. ہاں جی، اس میں یہ جو آڈیو ٹرانسکرپٹ ہے، ایک تو اس کو ڈینائی نہیں کیا میاں صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، پرائم منسٹر آفس نے اس کو جو ہے وہ ڈینائی نہیں کیا. تو اینی تھنگ وچ از ناٹ ڈینائڈ از ایکسیپٹڈ ایز ٹرو، اور اس کو ہم وہاں اس کو پریزنٹ کریں گے. دوسرا، وہی جو پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے اس کو بھی پریزنٹ کریں گے. اور یہ بات دیکھیں، میں ڈینائی نہیں کیا علی محمد صاحب، لیکن مانا بھی نہیں ہے. ہاں، اس کو دیکھیں، اس کو تو عدالت اب دیکھے گی نا، عدالت اس کو پرکھے گی. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے استعفے جو ہے، ہماری جماعت کا موقف یہ نہیں ہے کہ ان کے ایکسیپٹ کیوں کیے گئے. موقف یہ ہے کہ سب کے کیوں نہیں ایکسیپٹ کیے گئے. یہ ہم نے دیے تو 123 تھے، اس امید پہ کہ ہم ایک فریش الیکشن کال کروائیں گے، اور ان کی اپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتے. تو اسپیکر آفس کا کام ہے کہ وہ اپنا مائنڈ اپلائی کرے. آپ اکٹھے ہو کر اسپیکر کے پاس کیوں نہیں گئی؟ اس معاملے پر اسپیکر کے پاس چلے جاتے، پھر آپ لوگوں کو وہاں سے آپ کی سنوائی نہ ہوتی، پھر آپ لوگ یہ بات کرتے. دیکھیں، اسپیکر کے پاس آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب ہم پارلیمان سے نکل رہے تھے تو ڈپٹی چیئرمین جناب شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہم وہاں اکٹھے کھڑے ہو کے سارے نکل گئے تھے. تو ہم اس کے بعد اور کیا کریں، اپن ادھر پھانسی کے پندے لٹکا کے لٹک تو نہیں سکتے، ان کے ساتھ اب نکل گئے تھے. دیکھیں، نقطہ کیا ہے، نقطہ یہ ہے کہ اسپیکر صاحب کا اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی ہونا چاہیے تھا، اپنا انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہونا چاہیے تھا. اگر وہ وزرائے کرام سے، وہ بھی رانا ثناء اللہ صاحب جیسے وزیر سے ڈائریکشن لے کے لوگوں کو فارغ کرتے ہیں تو وہ تو بڑا کنٹروورشل ہو جائے گا، کیونکہ اسپیکر جو ہے وہ کسٹوڈین ہوتا ہے. پھر اس میں توشہ خانہ ریفرنس کا بھی حوالہ ہے. تو دیکھیں، اوور آل جو بات ہے نا کہ سکندر صاحب جو ہیں، راج صاحب، ہمارا اس پہ یہ ہے، غالب گمان یہ ہے، ہمارا اس پہ بہت بڑی ریزرویشن ان پہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عہدے کو نان کنٹروورشل نہیں رکھا. ہم پہ سخت فیصلے کریں، لیکن پھر دوسری طرف جب وہ بہت سافٹنس دکھاتے ہیں اور ان کے جائز کیسز کو بھی نہیں اٹھاتے، کہ ہم نے اپنے یعنی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان تحریک انصاف نے ایک کی کانسیپٹ لے کے دیا کہ بڑے بڑے انویسٹرز کی بجائے آپ اپنے ورکر سے پیسے اکٹھے کر کے فنڈ ریزنگ کریں اور پارٹیز کو آزاد کریں بڑے بڑے لوگوں سے، ان کی غلامی سے. یہ سن لیں، تو بجائے اس کے کہ اس چیز کو ہم عام کریں تاکہ یہ جماعتیں بڑے بڑے لوگوں کی اجارہ داری سے نکلیں اور عام آدمی امپاور ہو، عام آدمی کے چندے سے پارٹیاں چلیں. ہم نے پہلی بار پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کا کانسیپٹ پیش کیا اور اس کی ہزاروں کی تعداد میں. یہ دوسری بار ہے کہ آپ کی پارٹی نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس دائر کیا ہے. پہلے اگست میں ریفرنس دائر کیا گیا تھا اور فوری طور پر واپس بھی لے لیا تھا. یہ ریفرنس بھی واپس تو نہیں لیا جائے گا؟ نہیں، دیکھیں، سپریم کورٹ کوئی مذاق کی چیز تو ہے نہیں. تو پہلے جو اگر اس میں کوئی سقم تھا تو وہ اب دور کر دیا گیا ہوگا. اور پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، ایشیا کی سب سے بڑی پارٹیوں میں سے ایک پارٹی ہے، اور اس وقت پاکستان کے تمام صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں، یہ جو الیکشن ہوا ہے، ہونا یہ نہیں چاہیے تھا کہ یہ مولانا فضل الرحمان اور یہ بلاول صاحب جو پتہ نہیں تو کیا اس اپنے آپ کو ماشاءاللہ بڑا تیسمار خان سمجھتے ہیں، فائز عیسیٰ کے ریفرنس جیسا ہوگا علی محمد خان صاحب؟
دیکھیں میری بات آپ نے پوری نہیں ہونے دی کہ کیا ہونا نہیں چاہیے تھا کہ یہ جو بڑے ترم خان بن رہے تھے فضل الرحمان صاحب اور زمین اور آسمان ہلا رہے تھے اور جو ہے بلاول صاحب کو مالا کی چوٹیاں سر کرنے نکلے تھے، کئی تو ہمت پکڑتے نا، فضل الرحمان صاحب کے پی میں کھڑے ہوتے ان کے سامنے، خیبر پختونخوا میں بلاول صاحب جو ہے وہ خان صاحب کے سامنے، کراچی وغیرہ میں کھڑے ہو جاتے، یہ میاں شہباز شریف صاحب کی جماعت کی جو ہے کوئی مین کوئی لیڈر ان کا وہاں، تو یہ تو سارے بھاگ گئے، یہ تو سارے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، تو ایک ہی تو لیڈر ہے ملک میں اور اس کی جماعت کے ساتھ یہ سارا ہو رہا ہے، کیوں کارنر کیا جاتا ہے؟ دیوار سے کیوں لگاتے ہیں؟ دیوار سے کیوں لگاتے ہیں؟ یہ پاکستان میں پہلی بار ہے کہ 150 کے قریب سیٹ لینے والی جماعت کو باہر کر کے 80 سیٹ لینے والی جماعت کے ہاتھ میں اقتدار دے دیا گیا۔ دیکھیں دروازے سے کوئی آئے اس کو کوئی برا نہیں مانتا، دیوار پھاند کے نہیں آنا چاہیے، مراسلے کی چھتری کے ساتھ اتر کے دیوار پھاند کے یہ لوگ آئے ہیں، ہم تو نہیں قبول کریں گے ان کو۔ اور عوام کا میسج آپ نے پڑھ لیا ہے، آپ نے 6-7 جولائی کو بھی دیکھ لیا، کراچی میں بھی دیکھ لیا، اور ابھی آپ نے 16 اکتوبر کا بھی نوشتہ دیوار ان لوگوں نے نہیں پڑھا، یہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں۔ لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی 2 سیٹیں ہار گئے ہیں، اس میں جشن منانے کی کیا بات ہے؟ دیکھیں یہ تو جب آپ وہ ٹرانسکرپٹ آج رات دوبارہ سنیں، ورنہ میں آپ کو اس کی کاپی بھجوا دیتا ہوں، سنیں جس طرح مزے لے کے یہ پلان بنا رہے تھے، ان کو لگتا ہی تھا کہ یہ ہماری سب سے ویک سیٹیں ہیں، اللہ کے کرم سے ہماری سب سے مضبوط سیٹیں ہیں، کیونکہ وہ ان کے مضبوط کینڈیڈیٹ تھے اور ان کو تیسری بار اللہ کے کرم سے ہرا کے آنا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کو منہ کی کھانے پڑی ہے۔ ان کو جو ہے دیکھیں وہ کسیانی بلی جو ہوتی ہے وہ کھمبا نوچتی ہے، تو ان کی اب یہ حالت ہے، یہ ایک ایسے شیر پہ سوار ہے جس پہ نہ سواری کر سکتے ہیں جسے نہ اتر سکتے ہیں۔ علی محمد صاحب جس طرح آپ بات بھی کریں، اگر اتنا ہی یقین تھا پی ٹی آئی کو اپنے ووٹرز پر، اپنے سپورٹرز پر، تو عمران خان کی جگہ کسی اور کینڈیڈیٹ کو کیوں چانس نہیں دیا گیا؟ سارے حلقوں پر عمران خان کیوں الیکشن لڑ رہے تھے؟ دیکھیں پارٹی کا ایک فیصلہ تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ الیکشن اسمبلی میں جانے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک ریفرنڈم ہے۔ کس بات پہ؟ اس بات کے کہ پاکستان کو اللہ نے ایک غیور، ایک غیرت مند، ایک ایسا لیڈر دیا جو کھڑا ہو سکتا ہے، دیکھیں محب وطن سارے ہیں، میں نے کبھی کسی کو غدار نہیں کہا، نہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب یا زرداری صاحب یا کوئی بھی کو غدار ہے، لیکن ایک لیول ہوتا ہے ہر ایک آدمی کا، کوئی آدمی سٹینڈ لے سکتا ہے، کوئی آدمی ذرا چھپ کے کھیلتا ہے، ذرا چھپ چھپا کے، کیونکہ ان کے پیسے میں سے اثاثے وغیرہ باہر ہیں تو ذرا کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے۔ ایک ایسا لیڈر ہمیں دیا اللہ نے کہ اس نے امریکہ کو۔ علی محمد صاحب لیکن جو ملتان والی سیٹ آپ کی پارٹی ہار گئی ہے، اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ اور کراچی میں بھی ایک سیٹ آپ ہار گئے ہیں، وہ سیٹ کیوں نہیں جیت سکے؟ بات نہیں پوری ہونے دیتی، بنیادی بات آپ نے میری پوری نہیں ہوتی۔ یہ الیکشن آپ نے کہا خان کیوں کھڑا تھا 8 سیٹوں پہ 7 پہ؟ خان اس لیے کھڑا تھا کہ قوم نے ثابت کرنا تھا کہ لیڈر تو غیرت مند ہے، کیا عوام بھی ایبسولوٹلی ناٹ کے ساتھ کھڑے ہیں یا زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں؟ عوام نے بتا دیا ہے کہ وہ زمین پہ لیٹے ہوئے نہیں ہیں، وہ کھڑے ہیں۔ جہاں تک ملتان کی سیٹ کا تعلق ہے وہ ایک علیحدہ کانٹیکسٹ میں ہے، وہ تو سیٹ ہمارے ممبر نے خالی کر کے وہ صوبائی پہ چلے گئے، وہاں جو خاتون آئی تھی جو شاہ صاحب کی بیٹی ہیں، کچھ اس میں ظاہر ہے ان کی وہاں شاید اس طریقے سے ان کی ورکنگ اس لیول کی شاید نہ ہو، مجھے نہیں پتا کہ وہ وہاں ان کی کیا ڈائنامکس تھی، کیونکہ جو صوبائی تھا اس میں تو میں موجود تھا، میں کیمپین میں تھا، اللہ کے کرم سے اللہ نے ہمیں بڑی عزت دی۔ ایک اس میں یہ بھی چیز سامنے آ رہی ہے کہ شاید کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ڈائنسٹک پالیٹکس کی بات، لیکن اگر ڈائنسٹک پالیٹکس کی بات تو پھر جو ہے ذہن بھی ادھر ہی سے جیتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ چیز جو ہے نا کہ ڈائنسٹک پالیٹکس لوگ ایکسپٹ تب کرتے ہیں اگر وہ بندہ وہاں ایکٹیولی ورک کر رہا ہو کئی سال سے، کیونکہ جو موسیٰ ہیں وہ بھی تو ڈائنسٹک پالیٹکس کی ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ کون عوام میں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جو ہماری بچی ہیں، بہن ہیں، وہ اس لیول کا ان کا ورک نہ ہو۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا شاہ محمود قریشی صاحب کو چارج شیٹ کر رہے ہیں علی محمد خان صاحب؟ نہیں میں نہیں کہہ رہا، میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے، وائس چیئرمین ہے اور وہاں سے وہ ابھی حال ہی میں صوبائی سیٹ جیت کے آئے ہیں۔ ہر چیز کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ جو بچے ہیں ان کا اس لیول کا ادھر ورک نہ ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن میرے خیال میں اصل میں جو چیز تھی یہ 7 سیٹیں ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہماری مین استعفیٰ دے گئے جو ہم گئے تھے، جس پہ عمران خان صاحب کھڑے تھے، وہاں سے میسج بڑا کلیئر ہے کہ پاکستانی عوام نے امپورٹڈ حکومت کو، امپورٹڈ رجیم کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا ہے۔ پاکستانی عوام جو ہے ایبسولوٹلی ناٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستانی عوام یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ایک بار پھر 2/3 سے واپس لے کے آنا ہے۔ ٹھیک، علی محمد خان صاحب ایک تاثر یہ بھی ہے کہ عمران خان جان بوجھ کر چیف الیکشن کمشنر کو متنازع بنا رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کا فیصلہ محفوظ ہے جو کسی بھی وقت سنا دیا جائے گا۔ نہیں دیکھیں وہ فیصلہ انہوں نے سنانا ہے تو سنا دیں، وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ موجود ہے،
अगर वो हमें टारगेट करेंगे तो हम उसका जवाब उधर दे देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो रेफरेंस हमने जमा किया है, और आपने, मैंने शुरू में सुना भी है, आपने उसका अच्छा अहाता भी फरमाया है, आपने अच्छा उसको बताया है लोगों को, उसमें बुनियादी नुकात ही हैं। देखें, हमें कोई जाती कोई वो नहीं है अनाद सुल्तान राजा साहब के साथ। हम सिर्फ ये चाहते थे कि वो अपने ओहदे को इम्पार्शल जो है वो चलाएं, न्यूट्रल विद बोल्ड एंड न्यूट्रल तरीके से इसको चलाएं, किसी के साथ ज्यादती ना हो। देखें, ये कोई नाजायज मुतालबा नहीं है कि हमने तो अपने हजारों अकाउंट्स की डिटेल दे दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको कह रहा है कि आप पीपल्स पार्टी, नून लीग, जो बड़ी जमातें और हैं, उनका भी तो हिसाब करें। उनका क्यों नहीं हिसाब करते? क्या आपको सिर्फ तरीके साहब, हमने तो जवाब भी दे दिया ना, हम तो अब आपके फैसले के इंतजार में हैं, लेकिन आपकी नजर करम उस तरफ नहीं जाती। क्या खास याराना है? क्या मसला है? तो क्या आप इलेक्शन कमीशन को बहुत इजी ले रहे हैं? फैसल वावड़ा की नाअहली भी हुई थी, तोशाखाना इंतहाई संगीन केस है, और इसमें इमरान खान भी नाअहल हो सकते हैं क्या? और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद की बुनियादी वजह भी क्या यही है कि फैसला आने से पहले उन्हें मुतनाज़ बना दिया जाए? नहीं, ये किसी की राय हो सकती है, मैं आपकी राय से एग्री नहीं करता। अगर तोशाखाना आपने खोलना है, बसद शौक खोले। इमरान खान साहब ने कोई इलीगल काम नहीं किया। हाँ, वहां से जो उन्होंने जो भी जो नवादरात या जो भी गिफ्ट्स होती हैं अगर ली हैं तो वो लॉ के मुताबिक ली हैं, बल्कि उसका रेट बढ़ा के ली हैं। पहले कोई आई थिंक 15-20% पे होती थी, हमारे दौर में 50% तक उसको लेके गए हैं। और ये माजी में रवायत रही है कि जो डिग्निटरीज होती हैं वो अगर वहां से कोई गिफ्ट लेना चाहते हैं तो उसकी पेमेंट करके ले लेते हैं। लेकिन अगर खोलना चाहते हैं तो फिर आपको खोलना पड़ेगा। मियां साहब की BMW भी खोलनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ सबका खोलें, सबका बताएं। जिसने इलीगल काम किया है, हमने कोई इलीगल काम किया, हमें भी सजा दें। लेकिन खान साहब तो बाकायदा पेमेंट करके जो है वहां से गिफ्ट्स लेके गए हैं, कोई कानून तो नहीं तोड़ा। अगर तोड़ा है तो आप बताएं। लेकिन फिर वहां भी पिक एंड चूज ना हो। सिर्फ इमरान खान तो अभी हाल ही में वजीर आजम रहे ना, जो उससे पहले वज़राए कराम की एक लाइन लगी हुई थी, उन पे क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मोहतरम आंखें बंद हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आएंगे ब्रेक के बाद।